شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب کے تعلق سے چند رسائل مدنی بہاروں کے شائع ہوئے ہیں۔ اس میں ایک رسالہ میں حیادار کیسے بنی، اس میں صفحہ نمبر 1 پر القول البدیع کے حوالے سے جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تمہیں غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عیون الحکایات، یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے، امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ حصہ اول ہے، اس سے سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تواضع انکساری کی ایک حکایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ فیضان صحابیات کے اس سلسلے میں ہم نے اولاً خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق سنا، اس کے بعد سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک، آپ کے اقوال مبارک کے بارے میں سنا۔ آج انشاءاللہ آپ کی تواضع انکساری کے بارے میں سنیں گے، تواضع کی تعریف سنیں گے، اور اتنی عرفہ و اعلیٰ شان کے باوجود جو آپ نے عاجزی و انکساری سے معمور ارشادات فرمائے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ پہلے ہم اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اچھی نیتیں کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النیت الحسنۃ تدخل صاحبہ الجنہ، یعنی اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ثواب کے لیے نیت کیجئے کہ علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سننے کی نیت کیجئے۔ قید العلم بالکتاب، یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی علم کو لکھ کر قائد کر لو۔ اس پر عمل کی نیت یوں ہو سکتی ہے کہ اہم مدنی پھول جو ہیں وہ لکھتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام آئے گا تو عز و جل کہنے کی نیت کیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر درود پاک اور صلو علی الحبیب سن کر درود پاک پڑھنے
کی نیت کیجئے، صحابیہ کا تذکرہ آئے تو رضی اللہ تعالی عنہا کہنے کی نیت کیجئے، جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت کیجئے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے اور عمر بھر کی اپنی نیکیاں جو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے میرے نام اعمال میں ہیں، میں اسے ہدیتاً توفتاً اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں پیش کرتا ہوں، اور بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، امہات المؤمنین، مفسرین، محدثین، مبلغین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے خاندان، آپ کے والدین اور آپ کی اولاد کو پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عیون الحکایات جلد اول صفحہ 361۔ حضرت عبداللہ بن ابو ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربان حضرت سیدنا ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، جب ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت وصال قریب آیا تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا شانہ اقدس پر، آپ کے در دولت پر، ہماری امی جان کے گھر پر حاضر ہوئے، اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت سیدنا ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما جو سیدہ کے بھانجے ہیں، آپ کی سرہانے حاضر تھے۔ میں نے عرض کی کہ باہر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ فرمایا ابھی میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں کسی سے ملاقات کروں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما نے عرض کی، اے پھوپھی جان، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، وہ آپ کے پاس آ کر آپ کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے۔ فرمایا اچھا، اگر تمہاری یہی مرضی تو اجازت دے دو۔ چنانچہ اجازت ملتے ہی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حاضر خدمت ہوئے، عرض کی آپ کو خوشخبری ہو۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کس بات پر خوشخبری؟ عرض کی جیسے ہی آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گی تو فوراً آپ کی ملاقات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ہوگی جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آپ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ آپ تو طیبہ ہیں، آپ تو طاہرہ ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طیب ہیں، طاہر ہیں، تو طیبین کے لیے طیبات ہی ہوتی ہیں۔ آپ تو بڑی شان کی مالک ہیں، آپ کی برکت سے مسلمانوں کے لیے تیمم کی اجازت عطا کی گئی۔ جب ایک سفر میں آپ کا ہار گم ہو گیا اور اسے ڈھونڈنے میں دیر لگی اور لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی، پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 43۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، ترجمہ کنز الایمان، اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ جب آپ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ عز و جل نے آپ کی پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں، جنہیں حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام لے کر آئے، اور اب قیامت تک آپ کی پاکیزگی
کا چرچا ہوتا رہے گا، آپ کی طہارت کا چرچا ہوتا رہے گا۔ وہ آیتیں جو آپ کی شان میں نازل ہوئیں قیامت تک نمازوں میں، خطبوں میں، صبح و شام مسلمانوں کی مساجد میں پڑھی جاتی رہیں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یوں ہماری امی جان ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین حبیبہ حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفتیہ مفسرہ محدثہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان کی۔ اب یہ سن کر ہماری امی جان نے کیا فرمایا سنیے، اور مدنی پھول چنیے۔ فرمایا اے ابن عباس میری تعریف نہ کرو، قسم ہے مجھے میرے اس پاک پروردگار کی عز و جل جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تو اس بات کو پسند کرتی ہوں کہ میں گمنام ہی رہتی اور میری شہرت نہ ہوتی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہماری امی جان کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کی شان بیان کر رہے ہیں اور آپ تواضع کر رہی ہیں، انکساری کر رہی ہیں، عاجزی فرما رہی ہیں کہ میں پسند کرتی ہوں گمنام رہتی، مجھے کوئی نہ جانتا، میری شہرت نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ سید اعلی حضرت اپنے مشہور سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں ہماری امی جان کی شان میں بھی سلام پیش کر رہے ہیں۔ بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہماری امی جان اتنا بلند رتبہ رکھتی ہیں کہ آپ کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، آپ کا اس قدر بلند رتبہ ہے کہ آپ کے والد صحابی، آپ کی والدہ صحابیہ، آپ کے بھائی صحابی اور آپ کے شوہر سید الانبیاء محبوب خدا ہیں، مگر آپ عاجزی فرماتی ہیں، انکساری فرماتی ہیں، اور ہم ہیں کہ ہماری اگر کوئی تعریف کرے تو ہم بھول جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں تواضع انکساری نصیب فرما دے۔ منہاج العابدین میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علی رحمۃ اللہ الوالی تواضع انکساری کی تعریف لکھتے ہیں، سن لیجئے، سمجھ لیجئے، لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ اپنے آپ کو حقیر اور کم تر سمجھنے کو تواضع کہتے ہیں۔ اس کی ضد کیا ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ اور اسلامی بہنیں اور تکبر سے بچ جائیں مشکل کام۔ اپنی برادری، رنگ، نسل، قد، کاٹ اور مال، دولت، لباس، زیور، فیشن، نہ جانے کیا کیا، دنیاوی تعلیم، وہ قدرت کلامی وغیرہ وغیرہ، خوب تکبر۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور ہماری امی جان کی شان دیکھیے، اتنی عرفہ و اعلیٰ شان ہے، اور مگر فرما رہی ہیں کہ میری تمنا تو یہ ہے کہ میں گمنام ہوتی، میری شہرت نہ ہوتی۔
کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب بہت عظیم کتاب ہے، بہت سے فرض علوم اس میں لکھے گئے ہیں۔ امیر اہل سنت کی طرف سے تحفہ امت کے لیے ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس میں طبقات الکبریٰ کے حوالے سے ہماری امی جان کے خوف خدا سے لبریز عاجزی انکساری والے اقوال لکھے ہوئے، سنیے، کاش ہمیں بھی سچی انکساری نصیب ہو جائے، زبان والی نہیں، دل والی۔ میں تو کم تر ہوں، میں تو حقیر ہوں، میں تو فقیر ہوں، میری کیا اوقات ہے، میں کیا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو امیر اہل سنت وہ سمجھاتے ہیں، مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں میں تو فقیر ہوں، اگر کوئی کہ وہ بھائی فقیر، تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہمیں اچھا فیل نہیں ہوگا کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا۔ تو بہت ساری عاجزیاں جو ہیں وہ ہماری زبانی ہوتی ہیں، دل کی گہرائیوں سے نہیں ہوتی، لفاظی ہوتی ہے۔ مدنی انعامات میں امیر اہل سنت نے اس سلسلے میں مدنی انعام عنایت فرمائے، کاش وہ نصیب ہو جائیں۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے غلبہ خوف خدا کے وقت فرمایا، کاش میں بجائے انسان کے پتھر ہوتی، کبھی فرمایا کاش میں درخت ہوتی، کبھی فرمایا کاش میں مٹی کا ایک ڈھیلا ہوتی، کسی موقع پر ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کاش میں اس درخت کا پتا ہوتی، کبھی فرمایا کاش میں گھاس ہوتی اور کوئی قابل ذکر شے نہ ہوتی، بوقت وصال فرمایا کاش اللہ تعالی مجھے کوئی بھی چیز نہ بناتا، کاش ایسا ہو جاتا خاک بن کے طیبہ کی مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی کیفیت کو امیر اہل سنت نے نظم کیا کہ ایمان چھن جانے کا خوف بس کھائے جا رہا ہے، ہمیں تو بس مال دولت، جھوٹی عزت، جھوٹی شہرت کی بس حرص ہے، ادھر ہی توجہ ہے، اور اللہ والوں کو ایمان کی فکر ہے۔ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمیں عاجزی انکساری نصیب فرمائے۔ ہماری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا کے اور بھی ارشادات طبقات ابن سعد میں لکھیں، کاش میں پیدا نہ ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا، کاش میں درخت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی میں رطب اللسان رہتی، پوری طرح اپنی زندگی سے سبکدوش ہو جاتی، ہائے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی نئی باتیں اختیار کر لیں، عاجزی انکساری کے طور پر کہا مجھے دیگر ازواج کے ساتھ دفن کرنا، کاش میں بھولی بسری ہوتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تکبر، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ تواضع اور عاجزی کی ضد ہے۔
تو چیز کی پہچان اس کی ضد سے بھی ہوتی ہے. تو یہ کتاب پڑھیے، اس کے اندر بہت کچھ انشاءاللہ پڑھنا سننا نصیب ہوگا. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 13 صفحہ 360 حدیث نمبر 35,884. ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں انکم لتدعون افضل العبادت التواضع، بے شک ضرور تم افضل عبادت کی دعا کی توفیق مانگا کرو، اور وہ افضل عبادت تواضع ہے، عاجزی انکساری. ایک جگہ فرمایا تم عبادت میں نازیبا حرکات اختیار مت کرو بلکہ تم پر تواضع لازم ہے، کیونکہ تواضع افضل عبادت ہے. اور شعب الایمان حدیث نمبر 8148 فرمایا یغفلون عن افضل العبادت التواضع، لوگ افضل عبادت سے غافل ہیں اور افضل عبادت تواضع ہے. افضل عبادت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کا کام، وہ عبادت ہے. یہ نیکی کی دعوت میں امیر اہل سنت نے صفحہ نمبر 107 پر عبادت کی تعریف لکھی، وہاں سے اس کو دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے. رضا رب الانام والا ہر کام عبادت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 35,885 حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں 70,000 رقم آئی. سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں 70,000 کی رقم آئی اور آپ نے سب تقسیم فرما دیے، اور اس وقت آپ نے پیوند لگا لباس پہنا ہوا تھا. اللہ اکبر. نے لوگوں کو خوب تقسیم فرما رہی ہیں، درہم و دینار دے رہی ہیں، مگر خود آپ نے لباس عالی شان ایسا پہنا ہوا تھا کہ اس کے اندر پیوند لگے ہوئے تھے. اور اب تو کیا اسلامی بھائی تو کیا اسلامی بہنیں، ہاں اسلامی بہنیں کچھ زیادہ ہی آگے ہیں کہ فیشن چینج ہوتا ہے، لباس تبدیل ہو جاتا ہے. پرانا نہیں ہوا، وہ ابھی نیا ہے، لش پش ہے، مگر اب فیشن بدل گیا. بلکہ ایک بار پہن لیا، جن کے پاس ذرا مال کی مستی زیادہ ہے، ایک بار پہن لیا دوبارہ نہیں پہنتی کہ فلاں جگہ تو میں ایک بار پہن کے چلی گئی ہوں، دوبارہ تھوڑی پہنوں گی. مقابلہ، تیرا لباس کتنے کا؟ 10,000 کا، میرا 15,000 کا. اب تیسری نے 20,000 والا پہننا ہے، چوتھی نے 25,000 والا پہننا ہے. اور ہماری امی جان خود تو پیوند لگے ہوئے لباس پہن رہی ہیں اور لوگوں کو مال تقسیم کر رہی ہیں، اور ہم نے سارا خود ہی چڑھا رکھا ہے مال. اللہ اکبر. آپ لوگوں میں 1,00,000 دراہیم تقسیم کرتی ہیں. یہ فیضان سنت میں امیر علیہ سنت نے درج کیا ہے مدارج النبوت کے حوالے سے، اور خود روزے سے. اور آپ کی جو کنیزیں عرض کرتی ہیں کہ اگر 1 درہم بچا لیتی روٹی کے لیے، افطاری کے لیے، فرمایا مجھے یاد ہی نہ رہا، یاد رہتا تو بچا لیتی. اور ہمیں اپنے سوا کسی کی یاد نہیں ہے، اور ہماری امی جان کو اپنی یاد نہیں، سب کی یاد ہے. سب کو تقسیم کر رہی ہیں، بھوک مٹا رہی ہیں، کھلا رہی ہیں، پلا رہی ہیں، اور اپنی فکر ہی نہیں، روزہ رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور ہمیں بس اپنی فکر ہے. طبقات ابن سعد میں ہے جلد 8 صفحہ 65. ایک آنے والا سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ اپنا مبارک نقاب سی رہی ہیں. کہا ام المؤمنین یہ کیا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی نہیں فرما دی؟ فرمایا ان باتوں کو چھوڑو، وہ نئے کپڑوں کا حقدار نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے. اللہ اکبر. مشکات شریف حدیث نمبر 4344. آپ فرمانے عالی شان پر آپ کا عمل ہے. کس پر؟ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کسی کپڑے کو پرانا نہ سمجھو حتیٰ کہ اسے پیوند لگا لو.
اور مشکاۃ شریف حدیث نمبر 4345، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں سنتے؟ بے شک پرانے کپڑے پہننا ایمان سے ہے، بے شک پرانے کپڑے پہننا ایمان سے ہے۔ مرآت جلد 6 صفحہ 1080۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ معمولی لباس، پھٹے پرانے کپڑے پہننے سے شرم و عار نہ ہونا، کبھی پہن ہی لینا مومن متقی کی علامت ہے۔ ہمیشہ اعلیٰ درجے کے لباس پہننے کا عادی بن جانا کہ معمولی لباس پہنتے شرم آئے، طریقہ متکبرین کا ہے، طریقہ متکبرین کا ہے۔ اور یہاں ایمان سے مراد کمال ایمان ہے۔ تو کمال ایمان کیا ہے؟ کہ قدرت کے باوجود سادگی اختیار کی جائے، بہت مہنگے مہنگے کپڑے پہننے کے بجائے کو صدقہ خیرات کر دیا جائے۔ دعوت اسلامی کو تو ویسے مدنیاتیات کی بہت ضرورت ہے، مساجد بنانی ہے، مدارس بنانے، جامعات بنانے، اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے مدنی چینل چلانا ہے، دنیا بھر میں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ مدنیاتیات بہت چاہیے، 85 سے زیادہ شعبہ جات ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ قیمتی لباس وہ ہمارے کیا کام آئیں گے؟ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو کون سا ریشمی کپڑا پہن کے جائیں گے، کون سا وہ نیا ڈیزائن دار کپڑا پہن کے جائیں گے؟ وہ کتنی نصیحت کی بات کسی نے کہی، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ اور اگر اللہ راضی ہو گیا، اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہو گئے، تو یہ 2 گز کفن کا کپڑا جنتی کفن سے بدل دیا جائے گا، ریشمی خوشبودار اس سے کفن سے بدل دیا جائے گا۔ اور اگر کرتوت اچھے نہ ہوئے، اعمال اچھے نہ ہوئے، نمازیں ہمارے نام اعمال میں نہ ہوئی، زکوٰۃ نہ ہوئی، حج نہ ہوا، ہمارے نام اعمال میں نیکی نہ ہوئی، تلاوت قرآن نہ ہوئی، نوافل نہ ہوئے، اچھے اعمال نہ ہوئے، اور نافرمانیاں نام اعمال میں جمع رہیں، فرائض و واجبات و سنتوں کا ترک رہا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، تو اسی 2 گز کفن کے کپڑے کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جائے گا۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تواضع و انکساری عطا فرمائے، حال میں، قال میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، پہننے میں، دیکھنے میں، بولنے میں۔ عاجزی انکساری کے فضائل کے تعلق سے جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 1 صفحہ 253 تا 254، بہت سارے فضائل لکھے ہیں تواضع انکساری کے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 6592 کے حوالے سے لکھا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اللہ عز و جل بندے کے عفو درگزر کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو شخص اللہ عز و جل کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ کنز العمال حدیث نمبر 14478، شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، عاجزی اپناؤ کہ اللہ عز و جل عاجزی کرنے والوں سے محبت اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تواضع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ بہت سارے فضائل ہیں،
ضیاء صدقات یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے. اس میں صدقے کے معنی اور اقسام، مال جمع کرنا کیسا، پوشیدہ صدقات اس کے فضائل، کھانا کھلانے اور پانی پلانے کے فضائل، قرض دینے، تنگ دستی پر آسانی کرنے کے فضائل، عورت کا اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرنا کیسا، قناعت کی عظمت اور سوال کی مذمت. اس کے صفحہ نمبر 182 پر لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عزت بڑھانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو اللہ کے لیے کسی بندے کو معاف کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ لکھا ہے کہ عزت بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام بلند کر دے گا. علامہ زرقانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے فرمایا، عزت بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو کوئی اسے جانتا ہوگا خندہ پیشانی سے ملے گا، ملنے والوں کے دلوں میں اس کی عزت بھی ہوگی. نیز آخرت میں عزت افزائی سے مراد زیادتی ثواب ہے. حدیث شریف میں ہے، جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر انکساری اختیار کرتا ہے، یعنی غلام کی طرح اس کی بندگی کرتا ہے، اس کے احکام کی بجا آوری کو معمول بنا لیتا ہے، ممنوعات سے اجتناب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں میں اس کی تعظیم و توقیر بڑھاتا ہے. حدیث شریف میں لفظ عبد یعنی بندہ فرمانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اس کی شان غلام ہی کی سی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انکساری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے. کس طرح؟ دنیا میں اس طرح عزت افزائی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا فرما دی جاتی ہے. دنیا میں تواضع کے باعث آخرت میں اس کے لیے بلندی مرتبت کا مژدہ ہے. علامہ قرطبی نے فرمایا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تواضع اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر یا حاکم عادل یا عالم صالح کے لیے ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں بلندی درجات عطا فرمائے گا. اگر دیگر لوگوں کے ساتھ انکساری سے پیش آئے گا اور اگر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوگی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر بڑھائے گا، ان کی زبانوں پر اس کی تعریف سے سرشار کر دے گا، اور آخرت میں بھی اس کو فراز حاصل ہوگا. اور جو فقط دنیا دکھاوے اور ریاکاری کی غرض سے تواضع اختیار کرے گا تو دنیا و آخرت میں اس کے لیے کوئی اعزاز نہیں. تو جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے بلندی عطا فرمائے گا، دنیا آخرت میں وہ اس کی برکتیں حاصل کرے گا. ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنا بلند مقام رکھنے کے باوجود آپ عاجزی فرماتی، انکساری فرماتی. آپ کی عاجزی انکساری کی ایک جھلک خزائن العرفان جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، پارہ 22 سورہ فاطر، آیت نمبر 32، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. ترجمہ ایک کنز ایمان، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ چال پر ہے اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا، یہی بڑا فضل ہے. اب اس آیت کی تفسیر میں قبلہ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت کچھ لکھا ہے کہ یہ اس میں جو آیت میں ظالم کا ذکر ہوا اس سے کیا مراد ہے، مقتصد سے کیا مراد ہے، سابق سے کیا مراد ہے. تو لکھتے ہیں سب کر لے جانے والا مومن مخلص ہے، مقتصد یعنی میانہ روی کرنے والا وہ جس کے عمل ریا سے ہوں، اور ظالم سے مراد وہ ہے جو نعمت الہی کا منکر تو نہ ہو لیکن شکر بجانا لائے. حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا سابق تو سابق ہی ہے، مقتصد یعنی میانہ روی کے ساتھ عمل کرنے والا وہ بھی ناجی ہے، وہ بھی نجات پائے گا، اور ظالم
مغفور ہے وہ بھی بخشا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں سبقت لے جانے والا جنت میں بے حساب داخل ہوگا، اور مقتصد سے حساب میں آسانی کی جائے گی، ظالم مقام حساب میں روکا جائے گا، اس کو پریشانی پیش آئے گی، پھر جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہاں ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا عاجزی کی، سنیے۔ فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ سابق عہد رسالت کے وہ مخلصین ہیں۔ اس آیت میں جو سابق کا ذکر ہوا یعنی جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، یہ کون ہیں؟ جو عہد رسالت کے مخلصین ہیں، جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اور مقتصد یعنی میانہ روی والے وہ کون ہیں؟ وہ اصحاب ہیں جو آپ کے طریقے پر عامل رہے یعنی عمل کرتے رہے۔ اور ظالم لنفسی ہی، فرمایا ہم تم جیسے لوگ ہیں۔ یہ کمال انکسار تھا ہماری امی جان کا کہ آپ نے اپنے آپ کو تیسرے طبقے میں شمار فرمایا، ان میں شمار فرمایا جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ صدر اللہ فاضل لکھتے ہیں باوجود اس جلالت منزلت و رفعت درجات کے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اتنا آپ کا مقام ہے، رتبہ ہے، مگر آپ انکساری فرما رہی ہیں۔ تو تواضع کے بارے میں فضائل دعا سے دیکھیے، اولاد کے حقوق، مکتبۃ المدینہ کا یہ مختصر رسالہ ہے، اعلیٰ حضرت کا رسالہ۔ اب یہ رسالہ ہر اسلامی بھائی کو پڑھنا چاہیے، جو صاحب اولاد ہیں، ہر اسلامی بہن کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں بچوں اور بچیوں کے حقوق لکھیں، 80 حقوق لکھیں، اور بچوں کے بچیوں کے دونوں کے حقوق لکھیں۔ والدین پر یہ حق ہے کہ ان کی یہ معاملہ کرے۔ یہ رسالہ، اور اس میں ضمناً بہت ساری تعریفات بھی ہیں۔ تو تواضع انکساری اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ اب کسی کی تواضع کرنی ہے، انکساری کرنی ہے، ایک تو اس میں خلوص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے عاجزی کرے، اور اگر کسی کی تعظیم توقیر کرے اور انکساری کرے اس کی مال کی وجہ سے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو فیضان سنت جلد اول صفحہ 493 امیر علیہ سنت نقل کرتے ہیں، حدیث شریف میں ارشاد ہوا جو کسی غنی یعنی مالدار کی اس کے غنا یعنی مالداری کے سبب تواضع کرے، اس کا 2/3 دین جاتا رہا۔ کشف الخفا حدیث نمبر 2442۔ اور اعلیٰ حضرت اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں مال دنیا کے لیے تواضع روبہ خدا یعنی اللہ کی خاطر تواضع کرنا نہیں، لہٰذا یہ حرام ہوئی۔ اگر کسی نے کسی کے سامنے تواضع کی، انکساری کی، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے لیے یہ وعید ہے کہ 2/3 ایمان اس کا جاتا رہا، کیونکہ اس نے یہ جو تواضع کی، انکساری کی، مال دنیا کی وجہ سے کی، اللہ کے لیے نہیں کی، لہذا یہ حرام ہے۔ تو وہ اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں، تو اگر پارٹی سامنے ہو، کوئی مالدار سامنے ہو، کوئی اسلامی بہن ایسی جو کسی ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی جو بہت بزنس کرنے والے ہیں، مالدار لوگ ہیں، بہت زیور پہنا ہوا ہے، بہت لش پش لباس پہنا ہوا ہے، اب اس کے سامنے عاجزی انکساری کرے اس کے مال کی وجہ سے، تو یہ عاجزی اللہ کے لیے نہیں ہے، تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اللہ ہمیں تواضع انکساری سچی حقیقی نصیب فرمائے، ہم اس کے لیے کریں تواضع انکساری۔ اب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 404 سے سنیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع کے طور پر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کا حلہ پہنائے گا۔ تو تواضع انکساری
سچی انکساری اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرما دے. جھوٹی جھوٹی نہیں، زبان کی نوک والی نہیں، سچی دل کی گہرائیوں سے. اچھا، بعض کو وہ کھانے کی دعوت دی جائے، مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں، کوئی آ گیا، اسے کہیں کہ آئیے آپ بھی تشریف لائیے. اب یہاں دلی ارادے سے اس کو دعوت دینی چاہیے، جھوٹی تواضع نہیں کرنی چاہیے. اور آنے والا بھی جھوٹ نہ بولے کہ نہیں مجھے خواہش نہیں ہے، بھوک نہیں ہے. تو اب جھوٹ اور بھوک کو جمع کر دیا. بھئی نہیں کھانا تو کہہ دیں بارک اللہ، اللہ برکت دے، جزاک اللہ. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اب علم دین حاصل کریں گے، اجتماعات میں شرکت ہوگی، مدنی چینل دیکھیں گے اور اچھی صحبت اختیار ہوگی تو انشاءاللہ تکبر کیا ہے یہ پتہ چلے گا، عاجزی کیا ہے یہ پتہ چلے گا. جب پتہ چلے گا تو اس کے بارے میں کچھ عمل کا جذبہ پیدا ہوگا نا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم کہتا ہے عمل کر. اب علم ہوگا تو کہے گا نا عمل کر، علم ہی نہیں ہے تو عمل کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ اور اگر وہ عمل کا جذبہ پیدا ہوا اور عمل کرنے بھی لگا تو پھر کچھ کا کچھ کرے گا، اور وہ نیکی برباد گناہ لازم والا معاملہ ہوگا کہ اس کو ثواب تو کیا ملنا ہے، الٹا وہ عذاب کا حقدار بھی ہو سکتا ہے. تو سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عاجزی، تواضع، انکساری کے صدقے میں ہماری تکبر سے جان چھوٹ جائے اور ہمیں سچی انکساری نصیب ہو جائے. آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. دل سے غرور نکلے، بحر حضور نکلے، دل سے غرور نکلے، بحر حضور نکلے، دل سے غرور نکلے، بحر حضور نکلے. یا رب ہمیں بنا دے، یا رب ہمیں بنا دے پے کر تو عاجزی کا، یا رب ہمیں بنا دے پے کر تو عاجزی کا، یا رب ہمیں بنا دے پے کر تو عاجزی کا. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلامی بہنیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے لیے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات کی پابندی کریں. مدرسۃ المدینہ بالغات یعنی اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں. اگر آپ قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں تو دوسروں کو پڑھائیں، اور نہیں پڑھی ہوئی تو پڑھنا سیکھ لیں. اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل اچھی صحبت ملے گی اور فکر آخرت نصیب ہوگی کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، بے وقعت پتھر وہ انمول ہیرا بن جاتا ہے. اچھی صحبت کی کیا بات ہے. تو اچھی صحبت اختیار کریں. اسلامی بہنوں کے اجتماعات جہاں جہاں بھی با پردہ ہوتے ہیں وہاں ان اجتماعات میں شرکت کی سعادت حاصل کریں. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی ظاہر و باطن کی برکتیں خوب خوب نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہمیں تواضع، انکساری اور عاجزی کا پیکر بنا دے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام.